دعوت خطاب دیتا ہوں مفتی جماعت حضرت العلام جو ایک مصنف بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور بہترین خطیب بھی ہیں۔ میری مراد حضرت حافظ مولانا عبدالستار الحماد حافظہ اللہ۔ میں آپ سے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ لوگ پیچھے تک آپ کی زیارت کے منتظر ہیں، اگر آپ ممبر پر تشریف فرما ہو جائیں، کیونکہ لوگ پیچھے تک آپ کو دیکھنے کی خواہش مند ہیں۔ ذرا آپ اونچے ہو جائیں گے، سارے لوگ دیکھ لیں گے، آپ کے دیدار سے مستفید ہو جائیں گے۔ اگر ایزیلی آپ ممبر پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں تو جزاکم اللہ۔ تو میں آپ حضرات سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ حضرت کے فتاویٰ جات مختلف رسالوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، پیغام ٹی وی پر بھی سنتے رہتے ہیں۔ آج ہماری سعادت ہے کہ حافظ صاحب ہمارے مابین تشریف فرمائے ہیں۔ اب چونکہ درس بخاری شروع ہونے جا رہا ہے، میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا اپنی تمام قسم کی سرگرمیاں ان کو معطل کر دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو روک دیں، کیونکہ صحیح بخاری اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک اپنی شان ہے، اور اس شان کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، موبائل فون اپنے سائلنٹ موڈ پہ لگا لیں اور بلا وجہ ہم نقل و حرکت سے گریز کریں، کندھے پھلانگنے سے گریز کریں۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت صاحب کو کہ حضرت العلام درس بخاری کی جو آخری حدیث ہے آپ کے گوش گزار کریں، اور اس میں موجود جو اسباب اور مواعظ ہمارے لیے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ معزز علماء کرام و خطبائے اعظام، حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں عام طور پہ نئے آنے والے خطیب یا مہمان کی گفتگو سننے کا شوق ہوتا ہے۔ کچھ حضرات اس کی آواز کے زیر و بم پر نظر رکھتے ہیں اور اس کی لے اور سر کو دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے جو اللہ کی کلام کو سنتے ہیں، کان کھول کر سنتے ہیں، توجہ انہماک سے سنتے ہیں، اور پھر جو بات صحیح ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں بشر عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو غور سے، انہماک اور توجہ سے سنتے ہیں۔ یستمعون، ایک ہوتا ہے یسمعون،
یسمعون عام سننا ہے، اور یستمعون میں توجہ اور کان لگا کے سننا ہے۔ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، انہماک سے سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر اس کی بات میں سے جو اچھی باتیں ہوتی ہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اسے زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کو کیا احساس ملتا ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں، ایک بات، اور دوسری وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں زیرک، دانا، عقل مند اور صاحب بصیرت ہیں۔ تو اگر آپ حضرات ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں عقل مند، صاحب بصیرت اور دانشور بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے میری اس گفتگو کو غور سے سننا ہے، جو اچھی بات آپ کو لگے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر ملک کی دو سرحدیں ہوتی ہیں، ایک جغرافیائی حد ہے جہاں بارڈر ہوتا ہے، دشمن کے ساتھ اس کی دیوار ہوتی ہے، اور ایک نظریاتی حدود ہوتی ہیں۔ جو بارڈر ہوتا ہے، جغرافیائی حدود ہیں، اس کی حفاظت پاک آرمی، نوجوان فوجی کرتے ہیں، اور جو نظریاتی حدود ہیں، اس پاکستان کی جو نظریاتی حدود ہیں، اس کی حفاظت یہ علماء کرتے ہیں، خطباء کرتے ہیں، یہ طلباء کرتے ہیں۔ تو آپ اس کام کو معمولی خیال نہ کیجئے، یہ شومیہ قسمت ہے کہ اس پاکستان کے نظریے کو کھوکھلا کرنے کے لیے بہت سی تنظیمیں، بہت سی تحریکیں برسر گرم عمل ہیں، تو اس نظریاتی حدود کی حفاظت کرنے کی یہ کارخانے، یہ فیکٹریاں ہیں جو آپ چلا رہے ہیں۔ اور اس کے سلسلہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجاہد جب تیر چلاتا ہے، اس کے ثواب میں 3 آدمی شریک ہوتے ہیں، اس کو بنانے والا، اور مجاہد کو وہ تیر پکڑانے والا، اور ایک وہ خود مجاہد تیر کو چلانے والا۔ یہاں بھی 3 قسم کے لوگ ہیں۔ یہاں جو مجاہدین کو تیار کیا جا رہا ہے نظریاتی حدود کی حفاظت کے لیے، کچھ لوگ اس کی حفاظت کا ان کو طریقہ بتلاتے ہیں کہ تم نے اس کے نظریے سے کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ اس پاکستان میں کئی ایک فتنے ہیں، کوئی الحاد کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، اباحیت پسندی کا فتنہ ہے، مغربی تہذیب کا فتنہ ہے، شرم و حیا کا فتنہ ہے، بے شمار فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے؟ یہ جو فیکٹریاں ہیں، یہ جو کارخانے ہیں، یہ جو مدارس ہیں، ان میں یہی طریقہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ان فتنوں کی سرکوبی آپ نے کیسے کرنی ہے۔ صرف ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم ممبر و محراب کو ہی سنبھالنا ہے، اگرچہ ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہم وارثان نبوت ہیں، اس ممبر و محراب کے وارث ہیں، ہمیں یہ وراثت میں ملا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فتنے ہیں ہمارے اس معاشرے میں، ان کو بھی ہم نے سنبھالنا ہے، ان کی بھی ہم نے سرکوبی کرنی ہے، ان کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو میرے محترم سامعین حضرات، آپ یہ مت خیال کریں کہ آپ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ دنیا اللہ کے ہاں قابل لعنت ہے۔ 3 لوگ ہیں جو اس لعنت سے بچے ہوئے ہیں، ایک علم کو حاصل کرنے والا،
اور ایک علم سکھانے والا اور ایک ان دونوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا۔ اگر آپ علم سیکھنے والے نہیں ہیں، یہ سکھانے والے نہیں ہیں، تو کم از کم یہ تو رکھیں آپ کہ آپ ان کا دست و بازو بنیں، آپ ان کا تعاون کریں، آپ اس تیر کو بنانے کے لیے جو خام میٹیریل ہے وہ مہیا کریں۔ آپ اس اعتبار سے شامل ہیں کہ آپ ان کے اعوان و انصار ہیں، آپ ان کی مالی مدد کرتے ہیں، اخلاقی سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ کسی صورت میں محروم نہیں ہیں، آپ اللہ کے ہاں اجر عظیم کے مالک ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن راز کھلے گا نا، جب اللہ کے ہاں یہ اجر دیا جائے گا، بانٹا جائے گا، اللہ کا فضل تقسیم کیا جائے گا، یہ اس وقت پتا چلے گا کہ یہ کس قدر قابل قدر یہ محنت ہے جس کے لیے آپ دن رات ایک ہی ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز سامعین حضرات، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا معنی یہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا نتیجہ ہے، ایک دعا ہے چھوٹی سی، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے میرے جانے کے بعد لوگ اچھی شہرت سے مجھے یاد کریں، مجھے اچھے نام سے یاد کریں۔ لسان صدق کہتے ہیں کہ انسان جب چلا جائے تو لوگ اس کو یاد کریں اچھے الفاظ سے، اس کو لسان صدق کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مستریح یا مستراح، یا لوگ اس سے آرام پا جاتے ہیں یا لوگ اس سے آرام حاصل کرتے ہیں۔ آرام حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی جو باقیات صالحات ہوتی ہیں لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس کی جو علمی کاوشیں ہوتی ہیں لوگ ان سے نفع حاصل کرتے ہیں، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے اپنے علم و عمل کی ترویج کرتے ہیں، یہ لوگوں کو آرام پہنچانے والا ہوتا ہے، یہ اچھی شہرت ہے، لسان صدق ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ جاتے ہیں دنیا سے گئے اور لوگوں کو ان سے آرام آتا ہے کہ اب یہ دفع ہوا دنیا سے، ہمیں اس سے آرام مل گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا کر آپ کا مقام یہ ہونا چاہیے، آپ چلے بھی جائیں دنیا سے لیکن لوگ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال بھی منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے آپ ان تینوں چیزوں میں کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ مرنا تو ہر ایک نے ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، یہ بزرگوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ وہ تین چیزیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے اعمال نامے کو جاری رکھیں وہ کون کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، ایک نیک بچہ جو اس کے جانے کے بعد اس کے حق میں دعا کرے، اور ایک علم نافع جو اس کے جانے کے بعد لوگ اس کے علم سے فائدہ حاصل کریں، اور ایک صدقہ جاریہ۔ صدقہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ برادری کو بلایا، کھانا پکایا، کھلا دیا، چلے گئے، یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ اس سے دیر تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ آپ نے مسجد کا کوئی پمپ لگوا دیا ہے، کسی غریب کا میٹر لگوا دیا ہے، اور کوئی ایسا کام کر دیا ہے دیر تک لوگ اس کے فیضان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کسی اپنے بیٹے کو ادھر لگایا ہے کہ
آپ کے جانے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کر دیں؟ یا آپ نے کوئی ایسی علمی وراثت چھوڑی ہے آپ کے جانے کے بعد وہ جاری و ساری رہے، لوگ اس کو پڑھ کر اپنے علم اور عمل کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں؟ یا آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو اس طرح کی جو علمی فیکٹریاں ہیں یا کارخانے ہیں، ان میں مالی طور پر، اخلاقی طور پر آپ نے کوئی ایسی سپورٹ کی ہے جو دیر تک اس کا فیضان جاری رہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سوچیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی نا، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو حرف بحرف قبول کیا ہے کہ آج دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے۔ آج یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ یہ مجلس جو آج سجائی گئی ہے، یہ امام بخاری کی ایک قابل قدر تالیف، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ امام بخاری کی تالیف کا پورا نام ہے۔ عام طور پہ ہم اس کو صحیح بخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی تکمیل کے سلسلہ میں اس مجلس کو سجایا گیا ہے۔ آپ کو یہاں آنے کی دعوت دی گئی ہے کہ امام بخاری کی یہ عظیم الشان کتاب یہ پایا تکمیل کو پہنچی ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بخاری ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث کی کتاب ہے، لیکن صرف حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کا پورا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ پوری کی پوری اس کتاب سے پوری ہوتی ہے۔ امام بخاری تو بہت دور کی بات ہے، آپ اپنا کوئی کام بتلائیں، زندگی کی کوئی ضرورت بتلائیں، میں تمہیں اس کا حال اس بخاری سے بتاتا ہوں کہ اس بخاری کے اندر جو انسانی ضروریات ہیں، وہ ضروریات کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ عقائد و نظریات بھی ہو سکتے ہیں، وہ معاملات بھی ہو سکتی ہیں، وہ خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے، وہ نکاح و طلاق بھی ہو سکتا ہے، وہ جہاد و قتال بھی ہو سکتا ہے، وہ تعبیر و تفسیر بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کوئی ایک ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری نے شروع سے لے کر انسانی ضرورت کے لیے ایک عنوان قائم کیا ہے جس کو کتاب کہتے ہیں۔ یہ کتاب الایمان، یہ کتاب العلم، یہ کتاب الاذان، یہ کتاب الصلاۃ، یہ کتاب الوضو، یہ کتاب الصیام، یہ کتاب الحج، یہ آخر تک یہ 3 کم 197 کتابیں ہیں، بڑی بڑی جو انسان کی بڑی بڑی ضروریات ہیں۔ ہم اپنی ضروریات کو گننا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ اپنی ضروریات کو 20 یا 25 سے آگے نہیں شمار کر سکتے۔ کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ کرنا وہ کرنا، زیادہ سے زیادہ آپ 20-25 کے آگے آپ ختم ہو۔ امام بخاری نے انسان کی جو 97 ضروریات ہیں اس پر بڑے بڑے عنوان قائم کیے ہیں جس کو ہم کتاب کہتے ہیں۔ پھر اس کتاب کے نیچے ذیلی عنوان ہے۔ ذیلی عنوان سے مراد یہ کتاب الوضو ہے، وضو کے بارے میں کہ وضو کی کیا اہمیت ہے، وضو کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے دھونے ہیں، کتنی بار دھونی ہے، کلی کیسے کرنی ہے، ناک میں کیسے پانی دینا ہے، اس کو کیسے جھاڑنا ہے، اور پھر بازو کہاں تک دھونے ہیں، پاؤں کہاں تک دھونے ہیں۔ کتاب الوضو کے اندر جو وضو کی ضروریات ہیں تقریباً 25 باب ہیں اس کے۔ وضو کی ضروریات جو ہیں ہمیں ان کا علم نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے براہ راست
احادیث سے قرآن آیات سے ان ضروریات کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ 3 صدی ہجری میں لوگ یہ کہتے تھے کہ انسانی ضروریات بے شمار ہیں، لیکن جو قرآن کریم کے آیات ہیں یا احادیث ہیں وہ محدود ہیں۔ عام طور پہ قرآن آیات ہم کہتے ہیں کہ 6666 ہیں، اور حدیث جو ہے بخاری کے اندر وہ تقریباً 7500 ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اتنی محدود سی نصوص جو ہیں یہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقل کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے عقل کو، اپنے قیاس کو، اپنے استحسان کو استعمال کریں تاکہ انسانی ضروریات پوری ہو سکے۔ امام بخاری نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے، تم غلط کہتے ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک دین دیا ہو اور بڑی محفل میں اس کا اعلان کیا ہو کہ آج دین کی تکمیل ہو چکی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب ہو چکا ہے، اور پھر اس کی ضروریات ہمیں تشنا رکھا جائے، اس کی ضروریات ہم سے پوری نہ کی جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام بخاری نے اپنے کے شاگرد سے کہا تھا، محمد بن ابی حاتم الوراق، ان سے کہا کہ کوئی ایسی چیز یحتاج الیہ الانسان جس کا انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے، الا وہو فی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اللہ کے رسول کی سنت میں موجود ہے۔ شاگرد کہتا ہے کہ ایسا فہل یمکن ذالک، کہ ایسا ممکن ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہاں، ایسا کیوں ممکن نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ گئے ایران کے علاقہ میں، ایرانیوں نے اسے یہ کہا، دیکھو یہ بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے، کما تبول المرأة، جیسے کہ عورت بیٹھ کر پیشاب کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، ظالموں، اللہ کے رسول نے ہمیں ایک ایک چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بتلایا ہے کہ قضاء حاجت ہم نے کیسے کرنی ہے، یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت ابو درداء ہے غالباً، ان کی دعوت کی تو انہوں نے بڑے شاہانہ ٹھاٹھ میں ایرانیوں نے کھانے وغیرہ تیار کیے، تو جب کھانا کھانے لگے نا، ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ صحابی کا نام غالباً ربعی ہے، تو ایک ایرانی نے بطور تان کے کہا کہ یہ دیکھو لقمہ نیچے گرا ہوا ہے، وہ مٹی سے آلودہ ہو چکا ہے، یہ اس کو نیچے سے اٹھا کر صاف کر کے کھا رہا ہے۔ یہ کتنے بھوکے لوگ ہیں کہ نیچے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ حضرت ربعی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت جاگ اٹھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے کہتے ہو کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے، تمہاری ثقافت کے خلاف ہے، نیچے گرے ہوئے لقمے کو اٹھانا اور اس کو صاف کر کے کھانا، یہ ہمارے رسول کی تعلیم ہے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ لا اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہؤلاء الکلاب، میں ان کتوں کو خوش کرنے کے لیے میں اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان سنتوں کا خیال رکھنا خواہ چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک عورت کو دیکھا، وہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد 10ویں تاریخ سے پہلے وہ بچے کے بال کاٹ رہی ہے، حجامت بنا رہی ہے۔ حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ 10 تاریخ کو جس نے قربانی کرنے کے بعد اپنی حجامت بنوائے، اور جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ بھی اس دن کو قربانی وہ اپنی حجامت بنائے۔ وہ بچے کے بال کاٹ رہی ہے، اور سنت کا اس قدر شوق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کو مخاطب کر کہتے ہیں، لو اخرتیہ الی یوم النحر،
اگر تو اس کو قربانی کے دن تک مؤخر کر دیتی تو اس سنت پر عمل ہو جاتا کہ 10ویں تاریخ کو حجامت بنوائی جائے۔ یہ سنت پر عمل کرنا ان لوگوں کا یہ شیوا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وہ بیمار ہو چکے ہیں، وہ وضو خود نہیں کر سکتے ہیں، ان کا بیٹا ان کو وضو کرا رہا ہے، اور بیٹا ان کے ہاتھ دھو رہا ہے، منہ دھو رہا ہے، پاؤں دھو رہا ہے۔ جب وہ پاؤں دھو رہا تھا نا، پاؤں دھوتے وقت یہ انگلیوں کا خلال کرنا، ان انگلیوں کو ڈال کر خشک جگہ کو تر کرنا، اس کو خلال کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اس کے کان میں کہتے ہیں کہ تم نے میری انگلیوں کا خلال کرنا چھوڑ دیا ہے، میں اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ وضو کے دوران یہ خلال بھی کرنا چاہیے۔ آخری وقت بھی اس سنت کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی دعوت ولیمہ میں جاتے ہیں وہاں اندھا دھند اس کھانے کو ضائع کرتے ہیں۔ بلکہ ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے تو اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے ایک نان پکڑا، ہاتھوں کو صاف کیا، نیچے پھینک دیا۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بخاری کے اندر زندگی گزارنے کا پورا ایک نظام ہمیں دیا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کوئی ایسا گوشہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو امام بخاری نے اس کے بارے میں رہنمائی نہ کی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ مغز ماری نہیں کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، سوچ و بچار نہیں کرتے ہیں، وگرنہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے رسول کی سنت میں سب کچھ موجود ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو موجود نہ ہو، جس کی انسان کو ضرورت ہو، اس کا حال کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ یہ غلط لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی عقل کو، اپنی فکر کو حرکت دیں، اپنے قیاس کو لائیں، استحسان کو لائیں، تاکہ انسانی ضروریات کو اس کے ذریعے پورا کیا جائے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کتاب و سنت پر ذرا تھوڑا سا غور و فکر کرو، تمہیں ہر چیز کا حال اس میں مل جائے گا۔ امام بخاری نے یہ کتاب تالیف کر کے ہمارے سامنے ایک چیز رکھ دی ہے کہ تم اس کو پڑھو، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس کا حل تمہیں اس بخاری میں مل جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں۔ دیکھیں، یہ جو ہم دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں نا، میں اس کا منکر نہیں ہوں، علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن ہمارے نزدیک جو علم ہے وہ صرف کتاب و سنت کا علم ہے۔ اور یہ جو ہم اپنے بچوں کو علم دیتے ہیں نا، اس کو ہم فن کہتے ہیں، جس سے پیٹ کا دھندا چلتا ہے۔ یہ علم ہمیں صحیح انسان نہیں بنائے گا۔ جس علم کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ایک باپ کی کیا قدر و قیمت ہے، ایک ماں کی کیا قدر و قیمت ہے، قرآن کریم نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ لوگ اس دنیا کی ظاہری چیز کو جانتے ہیں، حقیقت کو یہ بھی نہیں جانتے، اور آخرت سے بھی بالکل ہی بے خبر ہے۔ یہ جو ہم جس کو علم سمجھ کر اپنے بچوں کو ادھر لگا رہے ہیں نا، یہ دنیا کا علم ایک پیٹ کا دھندا اسے کہا جا سکتا ہے، لیکن صحیح علم یہ کتاب و سنت کا علم ہے۔ صحیح علم آپ کو بتلائے گا کہ باپ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ میرے سامنے ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ باپ جب فوت ہوا ہے اس پر بڑا قرضہ تھا، اور میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ رسم دنیا ہے، جب جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو مولوی صاحب کو کہہ دیتے ہیں حضرت صاحب ذرا اعلان کر دو نا، جس نے کو قرضہ لینا ہے تو ہم حاضر ہیں، اس کے ورثاء موجود ہیں، میرے یہ بھائی ہیں، میرا یہ باپ ہے، ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے۔ یاد رکھیے یہ ایک رسم ہے، اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، کون کسی کو دیتا ہے۔
ایک آدمی بڑا کاروباری آدمی تھا، فوت ہو گیا، کاروباری قرضہ اس کے ذمے ہے، اور مرنے کے بعد لوگ آ گئے اپنے وہ رجسٹر لے کر آئے کہ یہ دیکھو آپ کے باپ نے یہ سامان ہم سے لیا ہے، اس کے ذمہ قرضہ ہے۔ بڑا لڑکا کیا کہتا ہے، دل روتا ہے خون کے آنسو میرے بھائی، اگر ہم نے یہ دین ان کو پڑھایا ہوتا، دین اس کو بتلایا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ وہ بڑا بیٹا کہتا ہے کہ آؤ میں آپ کو قبرستان میں لے جاتا ہوں، میں آپ کو اپنے باپ کی قبر پر کھڑا کر دیتا ہوں، میرے باپ کی قبر کو کھودو، اس کو نکال کر اس سے قرضہ وصول کر لو، ہم نے نہیں دینا ہے۔ میرے بھائیوں، لمحہ فکریہ ہے، ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو آپ کے جانے کے بعد آپ کی قبر پر یا قبر کے علاوہ بھی ہاتھ اٹھا کر اگر دعا کر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک باپ جنت میں ہے، اچانک اس کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے، وہ باپ پوچھتا ہے اے رب العالمین، میرے عمل کا کھاتا تو بند ہو گیا ہے، اور میرا درجہ جو اونچا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آواز ہے باستغفار ولدک لک، یہ تیرے بچے نے تیرے لیے دعا کی، اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ نے تیرے درجے کو اونچا کر دیا ہے۔ پہلے بھی تو جنت کے اندر ہی ہے، لیکن آج تیرے بچے نے ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے استغفار کیا ہے، دعا کی ہے، اس دعا کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے تیرا درجہ اونچا کر دیا ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی صراحت ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو ایماندار لوگ ہوں گے ان کی اولاد بھی ان کے پیچھے چلنے والی ہوگی، وہ نیکوکار ہوں گے۔ اگر اولاد درجے میں ان سے کم ہوگی نا، وہ اتنے عمل نہیں کر سکے ہیں کہ اپنے باپ کے مقام کو پا سکیں، الحقنا بہم ذریتہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی اولاد کو اپنے باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما لتناہم من عملہم من شیء، ہم باپ کو نیچے نہیں لائیں گے، ہم باپ کے عمل میں کوتاہی نہیں کریں گے، اس اولاد کو اٹھا کر باپ کے مقام پر لے جائیں گے۔ وَاتَّبَعَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان کو حقیر نہ سمجھا کرو، ان کی قدر کیا کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کی سیرت کو پڑھیے اور ان کے کام کو دیکھیے، وہ بھی آخر ایک انسان تھا، اس کی بھی ضروریات تھی، لیکن اپنی ضروریات کو بھی پورا کیا ہے اور اللہ کے دین کی آبیاری بھی کی۔ امام بخاری نے پہلا جو باب قائم کیا ہے نا، پہلی جو حدیث لائے ہیں وہ یہ لائے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار، یہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہے، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو اچھا عمل بھی برا ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی اچھا عمل کرتا ہے لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ میں شہرت پا جاؤں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں کے ہاں میری قدر و قیمت ہو، تو وہ اچھا عمل برا بن جاتا ہے، اور برا عمل وہ اچھی نیت سے اچھا نہیں ہوگا، وہ برے کا برا ہی رہے گا۔ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، خالص نیت کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگا۔ اگر نیت میں خلل ہے، آپ خرچ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں میری بلے بلے ہو جائے، لوگوں کے ہاں میری شہرت پا جائے،
تو یا یقین جانیے کہ آپ کا یہ خرچ کرنا قیامت کے دن آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ نیت کو خالص کیجیے۔ اب نیت کو خالص کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نیت کو خالص کرنے کے لیے 3 چیزوں میں سے ایک کو اپنا لیں آپ۔ 3 چیزیں ہیں نیت کو خالص کر رکھنے والی، اخلاص پیدا کرنے والی۔ ایک یہ ہے آپ جو بھی کام کریں نا اس سے مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو، ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا والے راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اس کی پرواہ نہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ ایک دوسرا اخلاص کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کام کریں نا آپ کا مقصد یہ ہو کہ مجھے جنت مل جائے۔ جنت کے لالچ میں بھی اگر کوئی انسان اچھا عمل کرتا ہے یہ بھی اس کے اخلاص کی علامت ہے۔ تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت جس کا ہم نے تمہیں وارث بنایا ہے یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان جنت کے لالچ میں نیک عمل کر لے تو یہ بھی ایک اخلاص کا درجہ ہے۔ 2 اور تیسری یہ ہے اللہ کی جہنم سے ڈرنے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے کوئی انسان نیک عمل کر لے، کوئی انسان کام کر لے تو وہ بھی اللہ کے ہاں اخلاص کا ہی نتیجہ ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بچوں سے یہ کہا، وہ کفن چور تھا، کہ میں زندگی بھر مردوں کے کفن اتار کر گزرے اوقات کرتا رہا، میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے۔ تم نے اب یہ کام کرنا ہے، جب میں مر جاؤں نا میری لاش کو جلا دینا اور اس کی راہ کو ہوا میں اڑا دینا یا اسے پانی میں بہا دینا، تاکہ اس طرح میں شاید اللہ کے حضور نہ جا سکوں اور اللہ میرا مواخذہ نہ کر سکے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ موت دیتا ہے، وہ مرا، اس کے بچوں نے وہی کام کیا، اس کی لاش کو جلایا، جلانے کے بعد اس کی راہ کو کچھ تو ہوا میں اڑا دیا اور کچھ کو پانی میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی حکم دے دیا کہ اس کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے، پانی کو بھی حکم دے دیا اس کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مشکل ہے؟ اللہ نے اس آدمی کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا، پوچھا یہ تو کام کیوں کیا ہے؟ جواب ملتا ہے یا اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں، تیرا ڈر تھا میرے اندر، بنا پر میں نے یہ کام کیا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ ڈر میرا تیرے اندر آ گیا نا تو میں اس ڈر کی وجہ سے تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی جہنم کا ڈر، جنت کا لالچ، اللہ کی رضا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہیں۔ یہ پہلی جو حدیثی نیت اسے کہتے ہیں، اس کا مقصد لانے کا یہ ہے۔ امام بخاری ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں اپنی نیتوں کو خالص کر لو۔ نیت میں اخلاص ہوگا نا، تھوڑا سا کام بھی کیا ہوگا نا وہ اللہ کے ہاں زیادہ ہوگا۔ یہ جو آخری حدیث ہے، یہ جو آخری عنوان ہے کتاب التوحید کا، یہ ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ یا أَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ، کہ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف پر مبنی ترازو رکھ دیں گے اور انسان کے اعمال کو، اس کے اقوال کو تولا جائے گا۔ اچھا، اب جب اعمال کو تولا جائے گا تو یہ وزن جو ہوگا یہ کس چیز سے بنے گا؟ معیار کامیابی کا یہ ہوگا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ کامیاب اور کامران، اور جس کا پلڑا ہلکا رہا وہ ناکام و خواب و خائب و خاسر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اعمال میں وزن کیسے آئے گا؟ یہ ہے آپ لوگوں کے لیے، میں علماء سے معذرت کرتے ہوئے اس کے جو علمی نکات ہیں یا تحقیق و تدقیق ہے
اس سے صرف نظر کرتے ہوئے میں آپ حضرات کے لیے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے پلے بھی کوئی چیز پڑے. آپ اتنی دور سے آئے ہیں, کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں, یہ وزن کس چیز کا بنے گا؟ اعمال کے اندر جو وزن ہوگا وہ کس چیز سے ہوگا؟ یہ توحید, ایمان, اس سے عمل میں وزن بنتا ہے. اگر ایمان کے بغیر کو عمل کیا ہے, توحید کے بغیر کو عمل کیا ہے, اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ایمان کے بغیر اگر کسی نے کو عمل کیا ہے, توحید کے بغیر اگر کسی نے کو عمل کیا ہے, اللہ اس کو ریت کے ذروں کی طرح اور روئی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑا کے رکھ دے گا, اس کا کوئی وزن نہیں ہے. اور اس مقام پہ میں آپ حضرات سے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں, فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے, ان کے اعمال عرب کا ایک علاقہ ہے تہامہ, جس طرح حجاز ایک علاقہ ہے, تہامہ ایک علاقہ ہے. اس تہامہ علاقے کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور ان کا رنگ بھی سفید ہے. فرمایا کہ وہ اعمال لے کر آئیں گے تہامہ پہاڑ کے برابر اور اس کی جسامت کے برابر سفید رنگ کے, لیکن جب ان کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. اتنے بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گے, ان کی تہجدیں, ان کے صف اول کی نمازیں, ان کا صدقہ خیرات, جہاد, قتال, لیکن ان کا کوئی وزن نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے بڑے بڑے اعمال سے وزن کو سلب کر لیا جائے گا, وزن کو کھینچ لیا جائے گا. صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوئی, یا رسول اللہ صرف ہم لنا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, وہ کس کردار کی وجہ سے ان کے اعمال سے وزن کو سلب کر لیا جائے گا؟ آپ حضرات بھی ذرا غور سے سن لیں, ہم بھی اعمال کرنے کے بڑے شوقین ہیں. صف اول میں آتے ہیں, چلچلاتی دھوپ میں چل کر آتے ہیں, اور اس طرح یہ کڑکتی ہوئی سردی میں آتے ہیں, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے اتنے بڑے بڑے اعمال بے وزن کر دیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ آپ کی طرح کا جسم و جثہ رکھنے والے, آپ کی طرح گفتگو کرنے والے, آپ کی بولی بولنے والے, آپ کی طرح نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, آپ کی طرح کام کرنے والے, جب جماعت کے اندر بیٹھے ہیں تو بھاگ دوڑ کر کام کرتے ہیں, وہ ادھر کو بھاگتا ہے, ادھر کو بھاگتا ہے. اور جب ان کو علیحدگی میسر آتی ہے, خلوت میسر آتی ہے, انتہبوا بمحارم اللہ, اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے, جب ان کو علیحدگی ملتی ہے, اب ان کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, پھر اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. ان کی خلوت اور ہے اور جلوت اور ہے. یہ ہے قصور ان کا. خدا را اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے. جو آپ عمل کرتے ہیں یہ بھی بڑی غنیمت ہے آج کل نیک عمل کرنا, اور اس سے بڑھ کر غنیمت یہ ہے اس نیک عمل کی حفاظت کرنا. نیک عمل بھی کیجئے اور اس نیک عمل کی حفاظت بھی کیجئے جو قیامت کے دن ہمارے کام بھی آ جائے. کچھ نیک عمل اس طرح کے بھی ہوں گے تو قیامت کے دن ہمارے کام نہیں آئیں گے, وہ دوسروں کے کام آ جائیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل و انصاف پر مبنی ترازو لگا دیں گے. وہاں فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. قرآن وضاحت کی ہے وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. آپ زمیندار لوگ ہیں, کاشتکار لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ سرسوں کے دانے کی کیا مقدار ہے, یہ توریہ جو ہم کاشت کرتے ہیں اس کی کیا مقدار ہے. اللہ فرماتے ہیں إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اگر کسی کا برا کام اور کسی کا گناہ, کسی کا ظلم, کسی کی زیادتی اس رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی نا, ہمارے ترازو اس کو بھی نمایاں کر دیں.
نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اچھا یہ جو سرسوں کا دانہ ہے نا، اس کی تو پھر بھی کچھ مقدار تو ہے نا۔ کچھ اللہ کی مخلوق میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن کی کوئی مقدار ہی نہیں۔ آپ کے گھر میں روشن دان ہوگا، اس روشن دان کے اندر سے دھوپ اندر آتی ہے، اس میں آپ کو رنگ برنگے ذرے نظر آتے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ۔ اس ذرے کا کیا وزن ہے، کیا مقدار ہے؟ اللہ فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس ذرے کے برابر بھی اعمال انسان اپنے کھلی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ اگر نیکی ذرے کے برابر ہے کھلی آنکھ سے دیکھ لے گا، اگر برائی کھلی ذرے کے برابر سے کھلی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ تو خدا را اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا، بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا، لیکن بدقسمتی سے لوگ کوئی اس کی ٹانگوں سے چمٹا ہوگا، کوئی اس کے کندھوں پر سوار ہوگا، کوئی سر پر سوار ہوگا، کوئی پنڈلی پر، کوئی کمر پر، اور آوازیں دے رہے ہیں گے اللہ یہ ہمارا حق کھانے والا، ضرب ھذا واکل مال ھذا وشتم ھذا، کسی کا مال کھایا، کسی کی چوری کی، کسی کی غیبت کی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو بے عزت کیا، اعمال کیے بہت سے، لیکن اب حق لینے والے اللہ کے عدالت میں اس کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ لا ظلم اليوم، آج تو ظلم نہیں ہوگا، آج ہم تیری عدالت میں لے کر آئے ہیں، تو مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، آج تو نے ہمیں اس سے بدلہ لے کر دینا ہے۔ اچھا ہم دنیا میں اگر کسی سے بدلہ لیتے ہیں نا تو اس کے لیے یہ پیسہ ٹکا چلتا ہے، یہاں روپیہ چلتا ہے، سعودیہ میں ریال چلتا ہے، کویت میں دینار چلتا ہے، اور آگے چلتے ہیں عرب برطانیہ میں پاؤنڈ چلتے ہیں، امریکہ میں یہ ڈالر چلتے ہیں، کوئی یورو چلتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنے حساب کتاب کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کیا حساب کتاب کرنے کے لیے کون سی کرنسی استعمال کی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما الحسنات و اما السیئات، وہاں انسان کی نیکیاں یا انسان کی برائیاں، بس دو کرنسیاں ہوں گی۔ اب اعمال اگر کسی پر آپ نے زیادتی کی ہے نا تو وہاں اس برابر کرنے کے لیے، حق دلانے کے لیے آپ کی نیکیاں کو کٹوتی کی جائے گی، اس مظلوم کو دی جائے گی، اس مزدور کو دی جائے گی جس کا آپ نے حق دبایا ہے، اور اس آدمی کو دی جائے گی جس کے حق میں آپ نے غیبت کی ہے، اس کے کردار کو چھوڑا ہے، اس کی بیٹی اور اس کی بہن کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا ہے، وہ نیکیاں دی جائے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، جو دنیا میں کمایا سارا خرچ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو انصاف کرنا ہے، لا ظلم اليوم، وہاں انصاف ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ کیا ہونا؟ اب ان کی برائیاں لے کر اس کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی۔ آپ اندازہ کریں، یہ آپ نے ذمہ دار لوگ ہیں نا، درخت پر کسی جانور نے، کسی پرندے میں گھونسلہ بنایا ہو نا، وہ گھونسلہ آتا ہے ہوا سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے، اگر تیز ہوا سے اس کا گھونسلہ نیچے گر جائے اور تنکے بکھر جائیں، آپ نے دیکھا ہے کبھی پرندہ کتنا پریشان ہو کر ادھر ادھر اڑتا پھرتا ہے؟ اسی طرح آپ کی نیکیوں کا گرمندہ اگر وہاں گر گیا اور آپ اس کی برائیاں آپ کے کندھوں پر ڈال دی گئی، آپ کی کتنی پریشانی ہوگی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے آج ظلم نہیں کرنا کسی پر، میں نے انصاف کرنا ہے، میں نے ہر انسان کو جو اس کا حق ہے وہ لے کر دینا ہے۔ اب برائیاں اس کے کھاتے میں ڈل گئی ہیں اور نیکیاں اس کے ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں لے کر جکڑ کر جہنم میں پھینک، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب میں ایک واقعہ آپ سے بیان کر دوں، میں اس کے بعد اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے، یہ جائیداد کے جو جھگڑے ہیں ہمارے، زمینوں کے، پلازوں کے اور مکانوں کے، پیسے ٹکے کے، بینک بیلنس کے، ہم کہتے ہیں کہ یہاں یہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں لے جائے گا، میرے بھائی کو مل جائے گا فلانا اتنا حصہ،
تو ہم زندگی میں نا اپنی بیٹی کے نام کروا جاتے ہیں، یہ مکان اپنی بیوی کے نام کروا جاتے ہیں، یہ کسی اور کو دے جاتے، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، نہ کچھ جائیداد بچے نہ تقسیم ہو۔ یہ زندگی میں ہم یہ بٹوارا کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی کے 6 غلام تھے، تو اس نے اپنی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے۔ اور اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کی راہ میں ساری جائیداد دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں ساری جائیداد دینے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 صحابہ کرام ریکارڈ پر ہیں، سعد بن ابی وقاص، کعب بن مالک، لبابہ بن منذر۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ اجازت مانگی تھی، اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیں ہم ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دے دیں۔ آپ فرمائیں نہیں، جب اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہیں تو پھر بیٹی کے نام کیوں کرتے ہیں، بیوی کے نام کیوں کرتے ہیں، بڑے بیٹے کے نام کیوں کرتے ہیں؟ جب اللہ کی راہ میں دینے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ہم یہ بٹوارا جو دنیا میں کر کے جاتے ہیں اپنی قبر کو اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ اس آدمی نے 6 غلام تھے، 6 کے 6 ہی آزاد کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا جنازہ لایا گیا، آپ نے جنازہ پڑھ دیا، قبرستان میں دفن کر دیا، اور اس کے بعد اس کے ورثاء آ گئے، یا رسول اللہ اس نے ہمیں محروم کیا ہے، اور 6 کے 6 غلام اللہ کی راہ میں دے کر چلا گیا، ان کو آزاد کر دیا۔ صحیح مسلم جو حدیث کی دوسری کتاب، سب سے بڑی صحیح ترین کتاب، بخاری کے بعد اس کا درجہ ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا۔ اللہ کے رسول نے اس کے حق میں نا بہت برا بھلا کہا کہ یہ گندا آدمی ایسا کام کر کے چلا گیا۔ حالانکہ آپ کا فرمان یہ ہے جب انسان مر جائے نا پھر اس کے حق میں تم اللہ کو شہید نہ کیا کرو، وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ لیکن اس نے ایسا کام کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے بھی اس کے لیے قول شدید کہا۔ اب وہ کیا کہاں کیا ہے وہ اور اس سے زیادہ سنگین ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا لو علمت من قبل ما صلیت علیہ ابدا، اگر مجھے اس کی حرکت کا پہلے علم ہو جاتا، اپنے وارثوں کو محروم کر کے ساری کی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں آزاد کر گیا ہے تو میں اس کا جنازہ نہ پڑھتا۔ ہم کدھر پھرتے ہیں؟ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے جی، میں جو مرضی کروں، کسی کا اس میں کیا حق ہے؟ یہ کون سی مجھے وراثت میں ملی ہے جس میں میں نے وراثت تقسیم کر، میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا؟ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کے حکم جو ہے یہ ہر اس مال میں ہے جو آپ نے کمایا ہے، اس میں بھی جو آپ کو وراثت میں ملا اس میں بھی۔ یہ ترکہ جو ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وراثت میں ملے اس کو ہی ترکہ کہتے ہیں۔ ترکہ جو آپ نے کمایا وہ بھی اس ترکے میں شامل، جو آپ کو وراثت میں ملا وہ بھی ترکے میں شامل، سارا ہی تقسیم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پہلے علم ہو جاتا نا تو میں اس کا جنازہ نہ پڑھتا۔ امام احمد بن حنبل انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی، حدیث کا انسائیکلوپیڈیا ہے، مسند اس کا نام ہے، تقریباً 27,000 حدیثی اس میں ہیں۔ اس کے روایت کے الفاظ اس سے بھی زیادہ دل کو دہلا دینے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو علمنا من قبل ما يدفن فی مقابر المسلمین، اگر مجھے اس کی حرکت کا پہلے علم ہو جاتا تو میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرتا۔ تو میرے بھائیوں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے برابر یہ ترازو قائم کرنے ہیں، اس میں کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آپ بھی کسی پر زیادتی نہ کریں اور کسی کا حق نہ کھائیں، جس کا جو بنتا ہے وہ ادا کریں، خوش دلی سے ادا کریں، دل میں گھٹن محسوس نہ کریں۔ وگرنہ یاد رکھیے میں نے جیسے عرض کیا ہے یہ وزن جو ہوگا نا یہ بڑھے گا آپ کے اخلاص سے، آپ کے ایمان سے، آپ کی توحید سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اس کے برائیوں کے 99 دفتر، ایک کم 100، اور ایک دفتر کتنا بڑا جتنی دور تک اس کی نظر جاتی ہے۔ جب اللہ کی عدالت میں جائے گا نا تو اپنے دفاتر دیکھے گا نا، حدیث میں آتا ہے وہ خود ہی جہنم کی طرف ڈر پڑے گا کہ میرا تو انجام ہی یہ ہے۔ اللہ اس کو آواز دے کہ میرے بندے تو کدھر جا رہا ہے، میرے پاس تیری ایک نیکی محفوظ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے،
جس نے اس نے کبھی صدق نیت سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھا ہوگا، اللہ اس ٹکڑے کو میزان میں رکھیں گے۔ ایک طرف 99 دفاتر برائیوں کے ہیں، وہ زمین کے نیچے لگا ہوا ہے، اور ایک پلڑا بالکل خالی ہے۔ اللہ رب العزت اس کاغذ کے ٹکڑے کو، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، اس دوسرے پلڑے میں رکھیں گے، وہ پلڑا جھک جائے گا، اور 99 برائیوں والا جو ہوگا دفتر والا وہ اوپر کو اٹھ جائے گا۔ یہ ہے وزن۔ اپنے اعمال میں وزن پیدا کیجئے تاکہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہ اللہ کے ہاں وزن کرے اور آپ کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔